اصحاب آراف جب جہنمیوں کو دیکھیں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے تو انہیں جہنم میں وہ لوگ نظر آئیں گے جو بڑا غرور و تکبر کرتے تھے، مالدار، سردار، عہدیدار، بڑا روب دبدبا، وہ جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جہنم کے عذاب کو سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم اتنی سخت ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دی جائے تو ساری زمین اور اس پر جتنی مخلوق ہے سب ہلاک ہو جائے۔ یہ حدیث جہنم کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی گفتگو ہے وہ سمجھانے کے لیے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور اصحاب آراف پکاریں گے، رجالاً ایسے مردوں کو کہ جو ہوں گے جہنم میں، یعرفونہم بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے انہیں پہچانتے ہوں گے۔ قالوا، وہ اصحاب آراف ان جہنمیوں سے کہیں گے، ما اغنى عنکم جمعکم، تمہیں تمہارا لشکر کیا کام آیا؟ جمعکم، تمہارا مال، تمہارا عہدہ، تمہارا منصب، تمہارے مشیر، وزیر، تمہارے دوست جن کی سورس پر تمہیں بھروسہ تھا، وہ تمہیں کیا کام آیا؟ وہ دنیا کی محبت تمہیں کیا کام آئی؟ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم غرور کرتے تھے وہ غرور تمہیں کیا کام آیا؟ آج جہنم میں سڑ رہے ہو۔ پھر وہ ان جہنمیوں سے کہیں گے، ذرا جنت کی طرف دیکھو، وہ غریب مسلمان جنہیں تم دقیانوسی سمجھتے تھے، جنہیں تم سمجھتے تھے کہ نئے دور کے تقاضوں سے وہ ناواقف ہیں، جنہیں تم تہذیب و تمدن سے آری سمجھتے تھے، جس طرح آج اللہ معاف فرمائے ایسا برا ذہن لوگوں کا بن گیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو کسی نیک آدمی کو دیکھتا تھا تو دیکھ کر وہ تمنا کرتا تھا، اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ اب یہ معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے ذہن کافروں جیسا رکھتے ہیں۔ کسی نمازی کو، پرہیزگار کو، حرام سے بچنے والے کو وہ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ کوئی اگر بہن وہ پردہ کرتی ہے تو وہ عورتیں جو بے پردہ ہیں وہ اسے حقارت سے دیکھتی ہیں۔ کوئی اگر رسول اللہ کی سنت داڑھی شریف سجاتا ہے تو اسے وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ کوئی اگر مارکیٹ میں بیٹھ کر حرام سے بچتا ہے اور وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ یہ جھوٹ میں نہیں بولوں گا، یہ میں 2 نمبر مال نہیں بیچوں گا، تو لوگ کہتے ہیں اس کو تو دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے، مولوی ہے تو ملا ہے، اس کا کوئی کام ہے؟ ارے سب چلتا ہے، کوئی دنیا کا نظام ایسے چلتا ہے۔ تو یعنی گویا کہ وہ نیک لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اصحاب آراف ان کافروں سے کہیں گے، کافر مومنوں کو حقارت سے دیکھتے تھے لیکن آج مسلمان نیک مسلمان کو حقارت سے دیکھتا ہے، کتنا انسان دین سے دور ہو گیا۔ ان سے کہیں گے اچھا ذرا سوچو تو صحیح، یہ دیکھو یہ جنتی ہے، ان مومنوں کو تم حقیر سمجھتے تھے، آج دیکھو وہ جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں؟ لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت نہیں پہنچائے گا۔ تم کہتے تھے جس طرح یہ دنیا میں غریب ہیں آخرت میں بھی انہیں کچھ نہیں ملنا، یہ بلا وجہ کی محنت کر رہے ہیں۔ تو ان سے تو کہا گیا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تو ان سے تو یہ کہا گیا اور دیکھو تم ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑے ہو۔ اصحاب آراف پر ایک روایت کے مطابق پھر کرم ہوگا، نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے لیکن اللہ اپنے فضل سے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب جب جہنمیوں کی توجہ وہ جنتیوں کی طرف کریں گے اصحاب آراف، تو اب جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے،
آپ دیکھیں نا، ایک آدمی بھوکا ہو اور اس کا گزر بازار سے ہو تو بھوک کتنی چمک جاتی ہے جب خوشبو کھانے کی آتی ہے. تو وہ جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، جب وہ جنت کو دیکھیں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور پھر ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جنہیں وہ حقیر سمجھتے تھے، آج وہ جنت میں عیش و عشرت سے ہیں، تو کیسی انہیں حسرت ہوگی. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور جہنمی پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنتیوں کو، کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، تم ہم پر جنتی پانی کا فیض دو، جنتی پانی کا ایک قطرہ انڈیل دو، ایک قطرہ ہمیں پلا دو. او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں روزی دی جنت میں اس کا فیض ہمیں دے دو، ایک لقمہ کھلا دو. قالو، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے جنتی مشروب اور جنتی کھانے کافروں پر حرام قرار دیے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ملنا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دین کو کھیل تماشا بنانا کافروں کا طریقہ ہے. مومن کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا. جو کام اسے کرنا ہو تو وہ حلال کام کو تو نہ کرے، اور حرام کام اگر کرنا ہے تو اسے وہ حلال کہنے لگے. مومن ایسا کبھی نہیں کر سکتا. یہ تو دین کو کھیل تماشا بنانا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم انہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے، پھر ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. عذاب میں ساری زندگی یعنی ہمیشہ پڑے رہیں گے. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا انہوں نے اس دن ہم سے ملنے کا خیال چھوڑا تھا. کبھی ان کو خیال بھی نہیں آتا تھا کہ رب کے حضور جانا ہے. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ضرور بے شک ہم ان کے پاس کتاب لائے. فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، بڑی تفصیل ہے اس علم کی. ہدن، اس کتاب میں ہدایت ہے. ورحمتن، اور اسے ہم نے ہدایت اور رحمت بنایا. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے. هل ينظرون، یہ کافر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ الا تأویلہ، وہ تو صرف اس کے انجام کا انکار کر رہے ہیں. یعنی جو قرآن میں کہا گیا کہ کافروں پر عذاب آئے گا، تو عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب عذاب آئے گا پھر دیکھی جائے گی، تو پھر تو ایمان کے راستے اور دروازے بند ہو جائیں گے. یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا انجام آئے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جو اس انجام کو بھول بیٹھے تھے اس سے پہلے، جو اللہ کے عذاب سے غافل تھے، وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے. فہل لنا من شفعاء، تو ہے کوئی ہماری سفارش کرنے والا، ہے کوئی ہماری بخشش کروا دے، ہے کوئی ہماری شفاعت کرے. یہ کافر کب کہیں گے؟ جب دیکھیں گے نا کہ مومنین اللہ والوں کی شفاعت کے صدقے میں، خصوصاً رسول اللہ کی شفاعت کے صدقے میں جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ یہ منظر دیکھ کر کہیں گے ہے کوئی ہماری شفاعت کرنے والا. فَيَشْفَعُ لَنَا، کہ وہ ہماری شفاعت کرے. او نرد، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ایک موقع پھر مل جائے، ایک موقع. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو ہم جیسے پہلے کام کرتے تھے اس کے علاوہ ہم کام کریں گے، یعنی اچھے کام کریں گے، بالکل کوئی گناہ نہیں کریں گے.
اس وقت تو ہر کوئی یہ کہنے کو تیار ہوگا اگر ایک موقع مل جائے دنیا میں مجھے واپس بھیج دیا جائے تو پھر میں ساری زندگی عبادت میں گزاروں گا، بھوکا رہنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، مگر حرام نہیں کماؤں گا، گناہ نہیں کروں گا، کفر اختیار نہیں کروں گا۔ لیکن وہ موقع ختم ہو گیا۔ ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ہے، یہ ہم باتیں سن رہے ہیں، موت کے وقت ہو سکتا ہے یہ باتیں ہمیں یاد آئیں۔ اللہ کرے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ موت کے وقت ہمیں حسرت نہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ موقع نہیں ملے گا، یہ ایک کنفرم بات ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لیں، کیونکہ جو دن گزر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ قد خسروا انفسهم، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو وہ بہتان اٹھاتے تھے وہ ان سے کھو گئے، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ قیامت تو آئے گی ہی نہیں، اگر آئے گی تو اگر جنت اللہ نے بنائی ہے تو ہمیں ڈالے گا، کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں ہیں، یہ ساری من گھڑت باتیں ان کی گم ہو گئیں اور انہوں نے دیکھ لیا اللہ کے عذاب کو۔ زندگی بے حد مختصر ہے، اس کی مثال برف سے دی گئی کہ برف بیچنے والا اگر برف رکھ کر سو جائے اور غافل پڑا رہے اور اپنے وقت کی قدر نہ کرے تو برف پگھل جاتی ہے اور اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے وقت کی قدر کرے اور پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ دے تو بہت ساری رقم وہ کما سکتا ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ زندگی کی مثال برف سے بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر برف پگھل گئی اور اس نے بیچی نہیں تو وہ کتنے روپے کا نقصان ہوا اسے؟ 1000 روپے کا، 2000 روپے کا، 500 روپے کا، 100 روپے کا۔ لیکن اگر زندگی پگھل گئی تو یہ خربوں روپوں سے بھی بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور وہ پگھلتی جا رہی ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، ابھی تو لگتا ہے کہ 10 محرم گزری ہے، پھر آ رہی ہے 10 محرم، ابھی تو لگتا ہے رمضان گزرا ہے، پھر آ رہا ہے رمضان، ابھی تو گزرا بقرعید آئی ہے، پھر آ گئی۔ جب بھی کوئی دن آتے ہیں تو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا صبح و شام کیسے ہو رہی ہے۔ یہ لوگ ایسی باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن پھر انہیں اپنے وقت کی قدر بھی نہیں ہے، 3 گھنٹے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 2 گھنٹے باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ گناہ کرنا کتنا بڑا نقصان ہے، گناہوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ انسان اپنے آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے بار بار، اور وہ اپنی شکل پر جو بڑھاپے کے آثار دیکھتا ہے، چلیں بڑھاپا نہیں تو وقت گزرنے کے آثار، تو وہ بہت سارے کیمیکل استعمال کرتا ہے، لیکن کیمیکل جتنے بھی استعمال کر لیے جائیں، جو زندگی کے لمحات ہمارے لکھے ہوئے ہیں اس میں سے لمحات تو کم ہو ہی گئے۔ اب جو باقی بچے ہیں وہی باقی ہیں، چاہے وہ جتنے بھی اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کرے، جتنے بھی وٹامن استعمال کرے، جتنی اچھی خوراک کھائے، اس کی کوشش یہ ہو کہ لوگ مجھے انکل نہ کہیں، مجھے کوئی چچا نہ کہے، کوئی مجھے دادا نہ کہے۔ بڑا برا لگتا ہے لوگوں کو، خاص طور پر یہ عورتوں میں مرض بہت زیادہ ہے۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں چھوٹی ہوں، یہاں تک کہ بوڑھی بوڑھی عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ جوان عورتوں کو جو ان کی پوتی کی جگہ ہے انہیں بھی بہن کہہ کر پکارے نہیں، انہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے انہیں کہیں گے اچھا ہم اتنی بڑی ہو گئے ہیں کہ بیٹی، یہاں تک کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ اماں جان ہے میں تمہاری اماں لگتی ہوں، مجھے بہن کہو، باجی بھی مت کہو۔ یعنی انسان حقیقت کو تسلیم کرنے کے تیار ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک دکان پر آج سے تقریباً غالباً مجھے یاد پڑتا ہے 15 سال پہلے، 15 سال پہلے ایک دکان پر میں سودا لینے کے لیے جاتا تھا، تو وہ جو شخص تھا جو سودا بیچتا تھا اس کی عمر یوں سمجھیے کہ میرے والد کی جگہ پر ہوگی، تو وہ مجھ سے خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جی انکل فرمائیے کیا کام ہے۔ وہ انکل کہتے تھے اور مجھے بڑی ہنسی آتی تھی، میں ان کے سامنے نہیں ہنستا تھا، میں دل میں سوچتا تھا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کتنا ناراض ہو جاتا۔ اور وہ انکل ایک دفعہ نہیں کہتے تھے، وہ چیزیں پوچھتے جاتے تھے اور ان کا تقیہ کلام تھا انکل 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 انکل۔
تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ ہو اور یہ زبان پر جملہ چڑھ گیا ہوگا، لیکن یہ مرض بہت عام ہے۔ تو اس بات میں نصیحت یہ ہے کہ ہم کبھی مرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی عمر کی حقیقت کو کبھی تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ بال جو سفید ہو رہے ہیں یہ موت کا پیغام ہے، یہ جو بدن میں کمزوری آ رہی ہے یہ موت کا پیغام ہے، یہ موت کا قاصد ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اب تو توبہ کر لے، اب تو باز آ جا، اب تو بال بھی سفید ہونے لگے، پھر بھی شرم نہیں آتی۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جناب، وہ صابن ایسے استعمال ہو رہے ہیں، اصل میں کیمیکل ہے، پانی کے اندر یہ سب ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ غذا ایسی نہیں ہے۔ یہ ہم کرتے رہے، لیکن ایک حقیقت ہے نا، 60 سال تک تو جینے والے بہت کم رہ گئے۔ 70 سال یا 80 سال تو ہماری آنکھیں ترستی ہیں کہ 70 سال 80 سال کا کوئی بزرگ مل جائے، اب تو 50 سال 40 سال کیا ہو گیا؟ ہارٹ فیل ہو گیا، شوگر ہائی ہو گئی، گردے فیل ہو گئے، تو زندگی اتنی مختصر ہو گئی۔ ہم کب اس حقیقت کو تسلیم کریں گے؟ ہماری عمر چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، بس ایک ذہن بنا لیں کہ اگر کسی کی عمر 20 سال ہے اور اس کی زندگی میں 1 سال باقی ہے تو یہ فخر نہ کرے کہ میری عمر 20 سال ہے، حقیقت میں تو زندگی 1 ہی سال ہے۔ کتنی سال ہے؟ 1 سال۔ اور کسی کی عمر اگر 40 سال ہے اور زندگی میں اس کے 10 سال باقی ہیں تو اس کی عمر 40 سال نہیں 10 سال ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پھر واپس آنا نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے انسان ابھی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اس نشست کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار